اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام یقین کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں یقین میں آپ شامل ہوتے ہیں۔ اس میں آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنے تمام مسائل سے ہمیں آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پروگرام کو آپ ملاحظہ فرماتے ہیں ٹیلنٹ نیوز کے اوپر۔ اس پروگرام میں آپ اپنا نام، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ اور اپنے تمام مسائل سے ہم کو آگاہ کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں آپ شامل ہو کے ہم سے وہ مسائل ڈسکس کرتے ہیں جو آپ کسی اور سے ڈسکس نہیں کر سکتے۔ اس پروگرام میں آپ شامل ہو کر اپنے جسمانی معاملات، روحانی معاملات، جسمانی مسائل، روحانی مسائل، کاروباری مسائل، معاشرتی مسائل، معاشی مسائل اور وہ مسائل جو آپ کے گھر سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کی ذات سے ریلیٹڈ ہیں، اس پروگرام میں شامل ہو کر آپ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہمیں سراہتے ہیں اور دن بدن آپ ہمیں اس پروگرام کے پسندیدگی کے حوالے سے فیڈ بیک دیتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ہمیں یوں ہی سراہتے رہیے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ایک رہنمائی کی جائے، دینی طور پہ رہنمائی کی جائے، دنیاوی رہنمائی کی جائے، وظائف کی مدد سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو نماز کی پابندی کے بارے میں بتایا جائے، درود و سلام کے بارے میں بتایا جائے، اسماء الحسنہ کے بارے میں بتایا جائے، قرآن پاک کی تعلیمات کے بارے میں بتایا جائے اور اخلاقی اقدار کے بارے میں بتایا جائے کہ ماں باپ کی اہمیت، والدین کی اہمیت، بہن بھائیوں کی اہمیت، اہل و عیال، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، معاشرتی حقوق اور کاروباری حقوق، دین اسلام سے ریلیٹڈ وہ تمام ذمہ داریاں جو ایک اچھے انسان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی صحیح کرنی چاہیے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام کے ذریعے، اس پروگرام یقین کے ذریعے جو آپ ٹیلنٹ نیوز کے اوپر ملاحظہ فرماتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کو آگاہی دی جائے، دین کی آگاہی دی جائے، دنیا کی آگاہی دی جائے، دین اسلام میں کیا کیا باتیں، کیا کیا حدیثیں، کیا کیا درود و سلام کے متعلق فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ ہم اس پروگرام کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی علم میں کچھ اضافہ کیا جائے اور ہم اپنے بھی علم میں اس پروگرام کے ذریعے اضافہ کرتے ہیں، آپ کے علم میں بھی اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا فرمان علی شان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ آئیے مل کر اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز درود پاک سے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اب آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیے کہ بخیل کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ بخیل کا مطلب ناظرین محترم وہ ہوتا ہے جو کنجوس ہو۔ بخیل کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہو اور وہ خرچ کرنا نہ جانتا ہو۔ بخیل ایک برے معنوں میں یوز کیا جاتا ہے، اس کا استعمال اچھے الفاظ میں نہیں کیا جاتا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ شخص بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کہیں پر آئے تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے نذرانہ پیش کرنے میں ذرا سی بھی کنجوسی نہ کریں، ذرا سے بھی بخل سے کام نہ لیں۔ کوئی بھی درود پاک ہو، درود ابراہیمی ہو، درود تاج ہو، درود تنجینا ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے چھوٹا درود پاک ہو، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود پاک ہو، کوئی بھی درود پاک ہو، جب بھی آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک، ان کا ذکر مبارک آپ کے کانوں میں آئے، آپ کی نظر کے سامنے جب ان کا ذکر آئے، آپ کی آنکھوں میں، آپ کی سماعتوں میں، جب ایک امتی کے سامنے اس کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو درود پاک کے نذرانے پیش کرنے چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم پورے طریقے سے مومن نہ ہو جاؤ، یعنی تمہاری پوری زندگی ایمان والی نہ ہو جائے۔ کیا میں تم کو ایک ایسا طریقہ نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمہارے مومنین کے درمیان آپس میں محبت نہ ہو جائے؟ تو فرمایا کہ وہ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام میں پہل کیا کرو اور اس کو سلام کو خوب پھیلایا کرو۔ ناظرین محترم، ہم تو ایک دوسرے کو
उस वक्त तक सलाम नहीं करते जब तक हमारा कोई जानने वाला एक दूसरे के सामने ना आ जाए। हम एक दूसरे को जब तक जाने ना, हम एक दूसरे को पहचाने ना, हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई पड़ोसी, हमारा कोई अजीज़, हमारा कोई दोस्त हमारे सामने आता है तो हम उसको भी सलाम करने में कंजूसी करते हैं। अगर वो हमें सलाम कर ले तो जवाब देने में कंजूसी करते हैं। इस सलाम को जितना फैलाएंगे हम मोमिनों के भाईचारे में इजाफ़ा होगा और ये जन्नत में जाने का हमारा एक सामान है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि सलाम को आम करना चाहिए, सलाम को फैलाना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से इसका रिवाज कम है। आप ज़रा पड़ोसी ममालिक में चले जाएंगे, मिसाल के तौर पे सऊदी अरब में चले जाइए, आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में चले जाइए, अब गल्फ़ और अरबिक ममालिक में चले जाइए, वहाँ पे आपको ये रिवाज जो है सलाम का बहुत ज़्यादा मिलता है। तो बताने का मकसद ये है कि हमें एक दूसरे को सलाम करना चाहिए, एक दूसरे पर सलामती भेजनी चाहिए। और सबसे छोटा सलाम अस्सलामु अलैकुम और उसके बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हमें जब इस तरह का सलाम पेश करें तो सुनने वाले के ऊपर वाजिब है कि वो भी हमें उसी तरह से, उसी अंदाज में, उसी आवाज़ में उसका जवाब पहुँचाए। तो हमें चाहिए कि सलाम को आम करें, इससे मोमिनों में भाईचारा बढ़ता है, मोहब्बतें बढ़ती हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक हम तक पहुंच चुकी है। जब सरकार की हदीस हम तक पहुंच जाए तो उस पर अमल करना जो है वो हमें वाजिब हो जाता है। खैरपुर से इलियास साहब हैं, वालिदा का नाम फरमाते हैं सुल्ताना, और कहते हैं कि नाफरमान औलाद के लिए वजीफ़ा चाहिए। हमारी औलादें बिगड़ रही हैं, हमारे घर में सुकून नहीं है, हमारी औलादें जवान हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं और उनके सोहबतें गलत हैं, बुरी सोहबतों का शिकार हैं। हमारे घर में बच्चियां भी हैं, उनके रिश्तों का क्या होगा? हमारे बच्चे अगर बिगड़ गए तो हमारी नेक नामियों का क्या होगा? हमने अपनी पूरी ज़िंदगी जिस सफ़ेद पोशी में गुजारी है, हम आगे उसको किस तरह मेंटेन करेंगे? हमारे बच्चे भी टीनेजर्स हैं और वो जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं उनकी सोहबतें ख़राब होती जा रही हैं। हम अपने इलाके को, अपने मोहल्ले को बदल नहीं सकते। इसका क्या तदारुक है? इसका क्या रास्ता है? सबसे पहला रास्ता तो ये है कि अपने बच्चों को 5 वक्ता नमाज की पाबंदी कराइए। और आपकी शरीयत मुतहरा में ये है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का कहें, और जब वो 10 साल की उम्र का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो उस पर सख्ती करें, उसको मार के भी नमाज पढ़ाएं। जिन घरों के माहौल में घुट्टी जो होती है ना नाज़रीन मोहतरम, घुट्टी, जब बच्चा पैदा होता है तो याद है उसके मुंह के अंदर शहद डाला जाता है, शहद की घुट्टी डाली जाती है। हम मुसलमानों के माशरे के अंदर बच्चे की परवरिश में उसकी जो घुट्टी होती है वो नमाज होती है, कुरान पाक की तिलावत होती है, दुरूद पाक की कसरत होती है, बड़ों का एहतराम होता है। तो सबसे पहले तो अपने बच्चों को नमाज़ों की तलकीन करें, उनको 5 वक्ता नमाज की पाबंदी की तरफ लाइए और उन्हें कुरान पाक की तिलावत की तरफ लाइए और उनकी काउंसलिंग करें, उनको समझाएं। उनके ऊपर सख्ती करनी है तो नमाज में करें, उनके ऊपर इस वक्त सख्ती ना करें वरना वो बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे। ये सख्ती करने का टाइम तो गुजर गया। अब उनको प्यार मोहब्बत से उनकी काउंसलिंग करें, अपने ख़ानदान के बड़ों को बीच में डालें, ऐसे लोगों को बीच में डालें जो आपसे सिंसियर हों, आपसे मुखलिस हों, और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के रास्ते बनाइए। अब आते हैं वजीफ़े की तरफ। तो 5 वक्ता नमाज की पाबंदी के साथ या शहीदो या अल्लाह हो, या शहीदो या अल्लाह हो हर नमाज के बाद पढ़ेंगे 100 मरतबा, और औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक हर नमाज के बाद 41 मरतबा पढ़ेंगे औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। ये मसनून दुआओं में से एक दुआ है और इस दुआ को पढ़ने से बच्चे जो हैं वो फर्मा बरदार हो जाते हैं। पानी पे दम करेंगे और दम किया हुआ पानी अपने बच्चों को पिलाएंगे। और यकीन कीजिएगा कोई भी अमल उस वक्त तक मुखलिस और खालिस नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर आपकी नेक नियति शामिल ना हो। आप नेक नियति के साथ ये अमल करें और गिड़गिड़ा कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि परवरदिगार आपके बच्चों को नेक हिदायत अता फरमाए। और मैं तमाम देखने वालों से भी गुजारिश करता हूं कि इस प्रोग्राम में जो शामिल होते हैं, इस प्रोग्राम को देखते हैं, इसको पसंद करते हैं, आप हमारे इस प्रोग्राम के तमाम कॉलर्स के लिए, तमाम व्यूवर्स के लिए दुआए खैर फरमाया करें। भावलपुर से हमारी बहन है जिनका नाम है सफ़ूरा, वालिदा का नाम फरमाती हैं साबरा। कहती हैं कि 3 महीने हो गए शौहर मुझे अपने वालिदैन के घर पे छोड़कर चले गए, यानी कि मैं अपने इस वक्त मैके में रह रही हूँ अपने 2 बच्चों के साथ, और उनकी लाइफ में कोई और है,
جس کی وجہ سے وہ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں، یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن مجھے وہ میرے والدین کے گھر پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اور والدین کے گھر پہ میرے والدین ظاہر ضعیف ہیں، اور میرے جو بھائی ہیں وہ میرڈ ہیں، ان کی اپنی فیملیاں ہیں، ان کے اپنے بچے ہیں۔ میں بڑی عجیب کشمکش میں ہوں۔ عورت کا تو کوئی گھر نہیں ہوتا، شوہر نے اپنے گھر سے نکال دیا، والدین ضعیف ہیں، بھائی اپنی فیملیز کے ساتھ ہیں، ہم جیسے متوسط طبقے کے لوگ کہاں جائیں، کیا کریں، کیا کل ہے ہمارے بچوں کا۔ ناظرین، بات تو ہے پریشانی کی، پرابلم تو ہے۔ اس عورت کا بیچاری کا کیا قصور ہے؟ آپ کی زندگی میں اگر کوئی ہے یا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ تو اپنے 2 جوڑے لے کر اپنے والدین کے گھر سے نکل کے آپ کے گھر میں آئی، آپ کے اس نے بچے پیدا کیے، آپ کے بچوں کی پرورش کی، تربیت کی، آپ کا اس نے خیال رکھا۔ اگر آپ کے اس کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپ کو اس کو اپنے گھر سے نہیں نکالنا چاہیے۔ آپ جا کر اس کے والدین کے گھر پہ چھوڑ کر آ چکے ہیں۔ آپ کو تھوڑے سے عقل کا، شعور کا، ہدایت کا دامن پکڑنا چاہیے۔ اللہ کی زمین کے اوپر اترا کے نہیں چلنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ آج ہم جو بوئیں گے کل ہمیں وہ کاٹنا پڑے گا۔ میری بہن بالکل بھی فکر مت کیجئے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تھوڑی سی آزمائش اور امتحان میں ڈالا ہے، آپ اس آزمائش اور امتحان میں پورا اترنے کی پوری کوشش کیجئے۔ یقین کیجئے میرے پروردگار کے یہاں تھوڑی سی دیر ضرور ہے، مگر اس کے یہاں بالکل بھی اندھیر نہیں ہے۔ پنجگانہ نماز کی پابندی فرمائیے، یا ودودو یا کبیرو، یا ودودو یا کبیرو، یا ودودو یا کبیرو، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا فرمائیے۔ عشاء کے بعد یاسین شریف پڑھیے، اس کی تلاوت کیجیے۔ یاسین شریف جو ہے وہ قلب قرآن ہے، یعنی کہ قرآن پاک کا دل ہے، اور اس کو پڑھنے سے 10 قرآن پاک کے برابر جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ تو عشاء کے بعد یاسین شریف پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کیجیے۔ اور دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اور بہترین جو دعا کا وقت ہے وہ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے بھی ہے۔ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ اور تہجد میں اٹھیے، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ تہجد میں اٹھتے ہیں، 2 نفل تہجد کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں۔ دعا مانگنے کا طریقہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہوتے ہیں اور آپ کا قلب دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور کوئی زبان جو ہے وہ درود شریف پڑھ رہی ہوتی ہے، آپ آنکھوں کو بند کر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہیے، دل میں دعا مانگتے رہیے۔ یقین کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ آپ کے شوہر آپ کو آگے واپس لے کے جائیں گے، بلکہ آپ اپنی اچھی زندگی کی طرف جائیں گی، وہ زندگی جو پہلے گزاری تھی انشاءاللہ اس سے اچھی زندگی گزاریں گی۔ کراچی سے عمر صاحب ہیں، والدہ کا نام فرماتے ہیں پروین۔ کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی یعنی کہ اسپائنل کارڈ کے مہرے جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈسلوکیٹ ہو گئے ہیں، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے میں بہت تکلیف ہے، نماز بھی کرسی پر بیٹھ کے پڑھتا ہوں۔ وزن شاید اٹھا لیا ہوگا آپ نے میرے بھائی، اور یا ہمارے جو باڈی کے جو جسچرز ہیں، باڈی کے جو پوسچرز ہیں، ہم اس کو بچپن سے ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، ہم ٹیڑھے ہو کے بیٹھتے ہیں، کبھی سیدھے ہو کے نہیں بیٹھتے، ہم کبھی جھک کے چل رہے ہوتے ہیں، کبھی اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ پرابلمز بہرحال ہماری لائف میں آ جاتی ہیں۔ خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں، ہمارے کراچی میں تو بائکس وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر یہ پرابلم ان لوگوں کو ہوتی ہے کہ ہمارے جو لڑکے جب بائک چلاتے ہیں اسپیڈ بریکرز کے اوپر احتیاط نہیں کرتے، اور وزن لے کے سیڑھیوں پر چڑھنا، اس طرح کی چیزیں، پھر بھاری وجود کا ہونا، تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں، جس سے ریڑھ کی ہڈی ہے، اسپائنل کارڈ کے جو مہرے ہیں وہ اپنی جگہ سے تھوڑے سے کھسک جاتے ہیں، ڈسلوکیٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ خصوصی کرم فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنی اچھے ڈاکٹرز کو دکھائیے اور پوری احتیاط کیجیے، اپنے وزن پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور جو کا دلیا جو ہے، جو کا دلیا، یہ اس چیز میں آپ کو بہت زیادہ وہ کرے گا، کفایت کرے گا۔ جو کے دلیے کا استعمال، جو کا دلیا استعمال کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اور اس کے لیے ایک اور بہت اچھا وہ ایک غذا ہوتی ہے جو کے دلیے کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں ساگو دانہ۔ آپ ساگو دانے کو کسی طرح بنوا لیجئے اپنے گھر میں دودھ میں،
تو सागूदाने की खीर जो होती है वो भी इस चीज़ में बहुत किफ़ायत करती है, और जौ का दलिया जैसे मैंने कहा वो भी बहुत किफ़ायत करता है। तो इस तरह की जो हल्की ग़िज़ाएँ हैं वो इंशाअल्लाह ताला आपके इस मामले में आपको बहुत ज़्यादा किफ़ायत करेंगी, आपको सपोर्ट करेंगी। और इंशाअल्लाह वजीफ़े की तरफ आते हैं। या गफ़ूरो या सलामो, या गफ़ूरो या सलामो, हर नमाज के बाद 313 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम करें, और 29 मरतबा सूरह कौसर या गफ़ूरो या सलामो हर नमाज के बाद 313 और 29 मरतबा सूरह कौसर जो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरा है, इसको पढ़ के पानी पे दम करके पिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आपके मसले इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बहुत खुल के वाज़े करके बता देना चाहता हूँ कि ज़मज़म से जो दोस्ती है वो हर बीमारी से छुटकारे का हल है। तो ज़मज़म को जितना हो अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए, ज़मज़म का कसरत से इस्तेमाल कीजिए। ज़मज़म को पीने का तरीका ये है कि इसको किबला रू खड़े होकर पिया जाता है। आपका मुंह किबले की तरफ हो, आप ज़मज़म को खड़े होकर पिएँ और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह आप यकीन कीजिएगा बड़ी से बड़ी बीमारी इंशाअल्लाह अपनी जगह छोड़ के चली जाएगी, अगर आपने अक़ीदे के साथ, यकीन के साथ। देखिए इस प्रोग्राम यकीन के अंदर जो मेन चीज़ मैं बताता हूँ वो है आपका अक़ीदे का यकीन। अगर आपका बिलीव है, आपका यकीन है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप मट्टी से भी शिफा हासिल करेंगे। और खुदा ना खास्ता अगर आपका यकीन नहीं है तो फिर यकीन कीजिएगा आप हमेशा बेफैज़ रहेंगे। लाहौर से हमारी बहन है जिनका नाम है साइमा, वालदा का नाम फरमाती हैं खैरुन्निसा। कहती हैं कि नज़र बद के वज़ाइफ बता दीजिए। बच्चों को बहुत नज़रें लगती हैं, हमें भी नज़रें लगती हैं, शौहर को नज़रें लगती हैं, और नज़र बद की कुछ हकीकत भी बताइए कि ये क्या है, इस्लाम में नज़र बद की क्या अहमियत है ये भी फरमाइए। मेरी बहन, इस्लाम में नज़र बद की अहमियत और हकीकत कुछ इस तरह से है कि मैं अक्सर और बेशतर अपने प्रोग्राम्स में बताता रहता हूँ कि सरकार मदीना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलीशान है कि नज़र ऊँट को देख में और इंसान को कब्र में उतार देती है। यानी कि आप अगर अपनी नज़र बद का इंतज़ाम नहीं करेंगे तो ये हदीस मुबारका अपने जहन में रख लीजिए कि नज़र जो है वो ऊँट को देख में और इंसान को कब्र में उतार देती है। हमें नज़र बद से बचाव के लिए मऊज़तैन दी गई है। सूरह फलक और सूरह नास कुरान पाक में जो आखिरी दो सूरा हैं उसकी वजूहात ही यही हैं कि हमारे ऊपर कोई नज़र बद, किसी किस्म का कोई जादू, कोई टोना, कोई आसेब, कोई सिफली, कोई बुरे जिन्नात के अमलियात, कोई बुरी ज़ुर्रियतें, कोई ऐसी परेशानियाँ, कोई इनविजिबल किस्म की मखलूक, कोई बुरा असर, कोई साए के असरात, कोई जिन्नात, जो चीज़ें इस दुनिया में, इस कायनात में एग्जिस्ट करती हैं, तो वो चीज़ें जो बद हैं, जो बुरी हैं, वो हमारे ऊपर असरअंदाज ना हो। तो इसके लिए हमें अपना प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। अब प्रोटेक्शन कैसे किया जाए? सबसे पहले मैं हमेशा बताता हूँ कि आपकी बुनियाद ठीक होनी चाहिए। और आपकी बुनियाद क्या है? आपकी बुनियाद है जिसको कहते हैं सफाई। और सफाई क्या है? जो निस्फ ईमान है। आपका गुस्ल सबसे पहले ठीक होना चाहिए। आपको सबसे पहले गुस्ल अपना ठीक करना है। गुस्ल में 3 फ़र्ज़ होते हैं। सबसे पहले गुस्ल को ठीक कीजिए। अपने घर में जो आपके पंसूरा है, दसूरा है, नमाज की फ़जीलतों की कोई किताब है, या इंटरनेट पे गुस्ल के फ़राइज़ के बारे में लिखिए, तो पूरा आपके सामने एक तरीक़ाकार आ जाएगा कि गुस्ल को कैसे करना चाहिए। जब तक आप गुस्ल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक रिवाज है ना, गए जाके जी शावर खोला नहा लिया। देखो जी, शावर से नहाना मुसलमानों पे जचता नहीं है। मुसलमान तो गुस्ल करता है, और गुस्ल का तरीका ये कि उसमें 3 फ़र्ज़ होते हैं। सबसे पहले वज़ू बनाया जाता है, उसके बाद सर से लेकर पैर तक पूरे जिस्म से पानी बहाया जाता है कि कोई बाल भी जिस्म का सूखा ना रह जाए। सबसे पहले आपने कुल्ली करनी है, उसके बाद आपने नाक पे पानी चढ़ाना है, उसके बाद सर से लेकर पैर तक पूरे जिस्म से पानी बहाना है। ये गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। तो सबसे पहले तो अपने गुस्ल को ठीक कीजिए, उसके बाद अपने वज़ू को ठीक कीजिए, और सारा दिन वज़ू में रहिए। इससे बड़ी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जो शख्स बावजू रहेगा, मैं अक्सर कहता हूँ कि वो बख्तर बंद गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। उस पर इंशाअल्लाह ताला कोई भी बुरी चीज़ उस पर असर नहीं कर सकती। तो अपने गुस्ल को ठीक कीजिए, अपने वज़ू को ठीक कीजिए, और उसके बाद सूरह बकरा की जो आखिरी 3 आयात हैं उनको, और सूरह फलक और सूरह नास, सूरह बकरा की आखिरी 3 आयात, सूरह फलक और सूरह नास हर नमाज के बाद 11 बार पढ़िए, और पानी पे दम करके उसको पीजिए। और पानी कोशिश कीजिए कि ज़मज़म हो। रोज़ाना एक भूखे को सदके का खाना ज़रूर खिलाइए। दोबारा अर्ज़ किए देता हूँ, सूरह बकरा की आखिरी 3 आयात 11 मरतबा, सूरह फलक और सूरह नास 11 बार,
اول و آخر 11 مرتبہ سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پانی پہ دم کریں، دم کیا ہوا پانی پئیں، اپنے بچوں کو پلائیں، اپنے شوہر کو پلائیں، اپنے گھر بار کو پلائیں، اور روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیں، انشاءاللہ نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ کوئٹہ سے ہماری بہن ہے جن کا نام ہے قدسیہ، والدہ کا نام فرماتی ہیں فرحانہ، کہتی ہیں آغا صاحب بال گرتے ہیں، اور یہ پہلے بھی مجھے اس قسم کی شاید ایک کال آئی تھی کہ بال گرتے ہیں، اور بہن جو ہے ہماری وہ اس کو شادی کی بھی پرابلم ہے، اور اکثر و بیشتر بال اتنے پتلے ہو چکے ہیں کہ وہ ایک دفعہ وہ برش کرتی ہیں تو ان کے ہاتھ میں بالوں کا جو ہے وہ گچھا آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے میری بہن، نظر بد کے معاملات بھی ہیں آپ کے ساتھ، اور کچھ آپ کے باڈی کے اندر بھی کچھ کمزوری ہے، کچھ ویکنس ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، اور اچھی غذا استعمال کرنی چاہیے، کسی اچھے حکیم کے پاس جائیے۔ یہ اپنے پہلے تو دیکھیں اونٹ کی رسی کو مضبوطی سے باندھیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ پورا بھروسہ اور توکل کریں، انشاءاللہ یقین کیجیے گا اچھی غذا اچھی صحت بناتی ہے، اور جس کی اچھی صحت ہو اس کے بال انشاءاللہ تعالیٰ وہ نہیں گرتے۔ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا، کسی اچھے حکیم کو دکھانا ضروری ہے۔ اپنے بالوں کے اندر تیل لگانا ہے آپ نے، وہ بھی میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے لگانا ہے۔ سورہ مومنون کی آخری 4 آیات، سورہ مومنون کی آخری 4 آیات کو 7 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور انشاءاللہ پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پئیں۔ اچھا، اور ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سرسوں کا تیل لیجئے، اس کے اوپر 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے، اور اس کے بعد اس تیل کو دم کیجئے، اور بہت اپنی فنگرز کے پوروں سے اس کو اپنے بالوں کے اندر لگائیے، اور رات کو لگا کے سو جائیے۔ لیکن جب آپ صبح نہائیں گے تو وہ جو پانی ہے وہ آپ اس کو اس طرح اپنے سر کو دھوئیں گے کہ وہ پانی جو ہے وہ زمین پر نہ گرے۔ آپ نے اس کو اپنے سر کو جو واش کرنا ہے ایک چھوٹے سے برتن میں واش کیجئے، اور اس کے بعد اس پانی کو کیاری کے اندر یا پلانٹس کے اندر ڈال دیجئے۔ دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ آپ کے جو بال گر رہے ہیں نظر بد کی وجہ سے گر رہے ہیں، تو سورہ مومنون کی آخری 4 آیات اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، مطلب سورہ مومنون کی جو 4 آیات پڑھیں گے ان کو بھی 7 ٹائمز پڑھیں گے، اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اول و آخر درود پاک پڑھیں گے، پانی پہ دم کر کے پئیں گے، اور سرسوں کا تیل لیں گے، 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کریں گے، اور دم کرنے کے بعد اس کو ہلکے ہاتھوں سے اپنے سر میں لگائیں گے، اور رات کو لگا کے سو جائیں گے۔ صبح اٹھ کے جب اپنے سر کو واش کریں گے تو اس کو ایک برتن میں واش کریں گے، کیونکہ جس میں قرآن پاک پڑھا گیا ہے وہ پانی زمین کے اوپر نہیں گرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس کی برکتوں سے آپ دیکھیں گے کہ ایک تو نظر بد کے معاملات ختم ہو جائیں گے، دوسرا یہ کہ انشاءاللہ یہ بال گرنا بند ہو جائیں گے، بال نئے اگیں گے، اور بہت جلدی انشاءاللہ آپ کا یہ پرابلم سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ پشاور سے سہیل صاحب ہیں، فرماتے ہیں کہ میری والدہ کا نام فضیلہ ہے اور مجھے تھائرائڈ کا پرابلم ہے۔ تھائرائڈ ایک نارمل سی بیماری ہے، لیکن میں کہتا ہوں کسی بھی بیماری کو ہلکا بالکل بھی نہیں لینا چاہیے، اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے، اور یہ وہ بیماری ہے جس کی ایک گولی آتی ہے جس کو شاید تھائروکسین کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کا یہ جب تک انسان کی زندگی ہے وہ اس ٹیبلٹ کے اوپر چلتا رہتا ہے۔ لیکن جو قرآن پاک کی آیتوں کے اوپر بھروسہ کر لے، قرآن پاک کو شفا کا ذریعہ اور باعث سمجھے کہ جو کہ وہ ہے، جو شخص یاسین شریف سے دوستی کر لے، جو شخص زمزم سے دوستی کر لے، اس کو تو کسی ٹیبلٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ تو صرف اور صرف اسماء الحسنہ کے پیچھے چلتا رہتا ہے، قرآن پاک کے پیچھے چلتا رہتا ہے، آیات شفا کے پیچھے چلتا رہتا ہے، اور پرہیز کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ بہرحال سائنس کی ایک اپنی جگہ پہ اہمیت تو ہے، ڈاکٹر کو دکھانا بھی ضروری ہے اور اس کی دی ہوئی میڈیسنز کو کھانا بھی۔ یاسین شریف کی آیت نمبر ہے 77، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین۔ عشاء کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور انشاءاللہ اس کو پئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو یہ تھائرائڈ کا جو پرابلم ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ اور روزانہ بھوکے کو صدقے کا ضرور کھانا کھلائیے، اور جتنا ہو سکے زمزم کا استعمال کیجیے، اور روزانہ اپنے والدین کی دعائیں لیا کیجیے۔ آپ کے گھر میں اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو گھر سے نکلنے سے پہلے ان کی دست بوسی اور ان کی قدم بوسی کیا کیجیے۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیے، اپنے اہل و عیال کو خوش رکھیے، اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ فرمائیے۔
اپنے میزبان آغا منہاج کو، یقین کی ٹیلنٹ نیوز کی اس پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ۔ آپ ہم سے اس پروگرام میں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنے مسائل ہم سے شیئر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔